سخن گفتگو جس ہستی دے متعلق پیش کرنا ہے اس ہستی دا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ اگر اس عظیم ہستی دا تعارف مختصر وقت اور مختصر لفظاں دے وچ آکھا آسمان حدیث دے ہوتے نام تا بڑے آئے پر ہر نہ ٹھہر نہیں سکا، ہر ستارہ قائم نہیں رہ سکا۔ آسمان حدیث دے ہوتے جداں دا محمد بن اسماعیل بخاری دا شمس تے سورج چمکے 1300 سال بیت گئے، 13 صدیاں بیت گئیاں۔ آسمان حدیث دے ہوتے امام محمد بن اسماعیل بخاری دا سورج آج بھی دنیا کو چمک کے روشنی عطا پیا فرمائے۔ اگر اس عظیم امام دی کرامت کو دیکھنا ہے تو صاحب اس عظیم ہستی دی کرامت ہے۔ پوری دنیا وچ لوگ ہیں، کوئی فیض حاصل کریں دے، کہیں فیض دیتا ایک وسطی کو، کہیں فیض دیتا ایک شہر کو، کہیں فیض دیتا ایک علاقے کو، کوئی صوبے کو فیض دیون والا۔ لیکن امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہے جنہ فیض ایک علاقے، ایک صوبے یا ایک ملک تک قید ہو کے نہیں رہ گیا۔ روح زمین دوتے جس جگہ رب دا قرآن پڑھا ویندا ہے اتھا امام محمد بن اسماعیل بخاری دی کتاب الصحیح البخاری بھی پڑھی ویندی پئی۔ عام طور سے انہوں کو تو یاد کر گندے ہیں، انہوں واسطے ذکر دی محفل سجا گندے ہیں جنہ ایک علاقے تک فیض دیتا ہوئے، تو جائیں پوری دنیا کو فیض دیتا ہوئے ایک صدی نہیں، 2 صدیاں نہیں، 13 صدیاں بیت گئیاں، اور قیامت تک آمن والی امت جہاں دے دروازے تو خیرات حاصل کرے سی اس ہستی دا نام امام محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ اور آپ دے والد محترم حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ امام مالک دے شاگردن، عظیم محدث، فرمایا این منظر کو دیکھ کے بھی اور الفاظ یاد آنے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام واسطے جملے آکے گئے ہیں، کریم ابن کریم ابن کریم۔ فرمایا امام بخاری دے جس وقت نسب اٹھا کے پڑھا ویندا ہے، فرمایا امام بخاری کو دیکھو، واتوں دے بابے کو دیکھو، واتوں دے دادے کو دیکھو، وات زبان کو خود بخود آکھنا پہ ویندے، اے بھی کریم ہے، اندہ بابا بھی کریم ہے، تے اندہ دادا بھی کریم ہے۔ آپ دے والد محترم عظیم محدث انت عظیم تاجر بھی ہن پہ، اور آپ دے جس وقت وصال دا وقت نیڑے آیا نا، حضرت احمد بن حفص فرمینن اسا نیڑے موجود ہاسے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے والد نے فرمایا میں ساری زندگی تجارت کی تھی، مال و دولت کو کمایا، میرے سارے مال و دولت وچ ایک درہم انجا کوئی نہیں جہنے وچ میں کوئی شک ہوئے پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہو سے مشتبہ ہے، میرے مال دے وچ کوئی انجا درہم میں شامل ہی نہیں کیتا، حرام تا دور ریا، جہندے وچ شک بھی پیدا تھے میں او درہم دینار بھی اپنے مال تے دولت وچ جمع کوئی نہیں کیتا۔ ہن یاد رکھیں جڑا باپ چاہندہ ہوئے کہ میرے بیٹے دا کردار بلند ہوئے، جڑا باپ چاہندہ ہوئے میرا بیٹا عظیم کردار دا مالک ہوئے، یاد رکھیں پتران دے کردار بلند رزق حلال دے نال تھیندے ہیں، جڑے گھر وچ رزق حلال جمع تھیندا ہے وہ تو گھر وچ پیدا بھی امام بخاری تھیندے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 7 سال دی عمر دے وچ آپ دی بینائی چلی گئی، والد محترم انتقال کر چکے، بوجھ اماں دے قدماں دے تے آپ کندھیاں دے تے، ماں نے بیٹے دی بڑی خدمت کی تھی، بڑے حکماء طباء کن گن گئی کہ میرا پتر ٹھیک تھی ہو گیا، ماں بڑا علاج کرایا،
بیٹا ٹھیک نہیں ہو سکا. حکما طبا کیا جواب دیتا کہ اما اس نو گن ونجی دی بنائی واپس نہیں آ سکتی. تو اس اماں نے کیا جواب دیتا؟ فرمایا تساں عاجز آئے پر میں جھولی اون بارگاہ وچ پھیلاونی ہے جیڑا ہر شے تے قدرت رکھے، جیڑا عاجز نہیں. او چاہوے تا کائنات دی جیڑی شے جس نو چاہوے عطا فرما سکدے. اور ماں آئی ایک رات نہیں کئی راتاں کئی ہفتے مصلی جو بچھایا، بعد کئی ویلے قیام وچ رکوع وچ سر سجدے وچ رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ دی تسبیحات پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعاواں جو منگیاں. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ ماں دعا پہ منگ دی ہے اپنے بیٹے دی خاطر کہ مالک ایڈا حسین پتر عطا کیتا ہی بھی ہووے وقت بھی نہ بینا. مولا کریم کرم فرما اس نو بنائی عطا فرما. یاد رکھیں ماں دی دعا نو جڑا کچھ نہ سمجھدا ہووے، بابا دی دعا کو جڑا کچھ نہ سمجھدا ہووے، اوندے واسطے فرمان رسول سن کے من فرمایا جڑی ترے دعا اللہ دی بارگاہ وچ رد نہیں کیتے ویندیاں انہاں وچ ایک دعا او بھی ہے دعوت الوالد لوالدہ. فرمایا جس وقت اے مجبور ماں باپ بزرگ انہاں دے ہاتھ اٹھ ونجن اللہ دی بارگاہ وچ اپنی اولاد دی خاطر دعا منگن دی خاطر رب کریم انہاں دے ہاتھاں کو خالی کو نہیں بلیندا. یلے درد بہوں ڈھیر تھی من، دکھ بہوں زیادہ ہو من، مصیبتہ بہوں ڈھیر تھی ونجن. بابا کہیں ویلے اماں دے قدمہ وچ بھی آپ کے بیٹھا گئے، کہیں ویلے بابا دے قدمہ وچ بہ کے عرض گزاری کیتی کر کے بابا مہربانی کرو تسا دعا چا کرو. جلے دعا واسطے ہاتھ اٹھے نا انہیں واسطے شرط کوئی نہیں کہ مفتی ہوئے، شرط نہیں کہ ولی ہوئے، شرط نہیں کہ پیر ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے. بابا وہ دعا منگے تے قبول ہو سی، بابا کوئی ہوئے. لیکن جلے ہاتھ اٹھ گیا نا رب دی بارگاہ دے وچ رب خالی نہیں بنیندا. ماں امام بخاری دی سر سجدے وچ رکھ کے دعا پہ منگ دی ہے پتر ایڈا سونا دیتے بھی اے نابینا عیب دار ہے پیا مالک مہربانی فرما بنائی عطا فرما. وقت ماں دی دعا انجا رنگ لایا کہ عبادت کریں آنکھ جو لگی. خواب وچ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جلوہ گرت ہے فرمایا اللہ دی بندی تے کو مبارکباد ہوئے تیری دعا دا صدقہ رب تیرے پتر کو بنائی عطا فرما جا. ماں گن کے چلی امام بخاری کو استاد دی بارگاہ وچ پہنچاون واسطے. عظیم تاجر دی گھر والی ہے. یہ او عورت نہیں کہ جس دے بیٹے کو روٹی نہیں ملی یہ سوچا چلو کسی درس گاہ وچ جا کے جمع کرا دے، ایک کو لباس ہی ملوے سے اس نو روٹی بھی ملوے سے. عظیم تاجر دی بیوی، مال و دولت رکھن والی عورت، امیر خاندان دے نال تعلق رکھن والی عورت اپنے صاحبزادے کو گن کے عظیم محدث علامہ بیکندی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاضر تھے. آگے عرض کریں بابا جی میرے دل دی خواہش ہے میرا پتر پڑھے بھی فرمان رسول تے پڑھاوے بھی فرمان رسول. کیونکہ وہ ماں جان دی ہے کہ عزتاں دولت نال بلند نہیں تھی دیا، عزتاں زمین تے نا تے نسب دے نال بلند نہیں تھی دیا. عزت بلند تھی دی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دے نال بلند تھی. امام بخاری آئے حدیث پڑھنا شروع کر دیتی. علامہ بیکندی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ وچ عمر تقریباً 8 سال دے قریب ہے. چاند ریواراں گزریاں سبق پڑھ دے. سبق پڑھن پڑھاون دا انداز کیا ہے؟ محدث سند پڑھ دا پہ حدیث سنے دا پہ، شاگرد سند بھی لکھ دے بیٹھن حدیث بھی لکھ دے بیٹھن. کئی دن بیت گئے شاگرد ہم سبق بائی کٹھے ہو کے گفتگو بیٹھے کرنا. وہ آدھے میرے کو اتنے 1000 حدیث کٹھی، کوئی آ کے میرے کو اتنے 1000 کٹھی ہے. اور آپس میں دوران گفتگو آدم یہ نواں ساتھی جس نو مہینہ تھی گیا محمد یہ پڑھنے واسطے آئے، نہ ان کل کاغذ نہ قلم نہ ہی کنا حدیث لکھی ہے. کئی سالہ بعد جس وقت اس نو اے حدیث سناون دی ضرورت در پیش ہے ان کل تا حدیث دا ذخیرہ موجود کوئی نہ ہو سی.
یہ تو وقت اپنا ضائع کر بیٹھے. جس وقت تو سارے آپس سے گفتگو بیٹھے کرنے ہیں تو محمد بن اسماعیل بخاری انہوں دی گال سن گئی دی 8 سال دی عمر وچ جس نو حالے 1 مہینہ تھے آ کے سبق پڑھ دے استاد دی بارگاہ وچ آپ آئے تو انہوں کو فرمیندن یارو تساں علم کو کتابوں وچ قید کیتا ہے اساں علم کو اپنے سینے وچ محفوظ کیتا ہے. میں پہلی نمہار پہلی حدیث جڑی آپ دی بارگاہ وچ استاد دی بارگاہ وچ پڑھی ہے تے آج آخری جڑی حدیث پڑھی میں اول کل گن کے آخر تک میں کو ساری حدیثاں دی سندہ بھی یاد ہیں ساری حدیثاں دے متن بھی یاد ہیں. اور باہمن والے ساتھی نال والے ہم سبق ہومن تو آکھیں کہ اساں اتنے سال تو پڑھ دے پہ ہیں اتنی سینکڑا حدیثاں تو ساکو بھی زبانی یاد نہ ہومن تے ایک 8 سال دی عمر والا 1 مہینہ آ کے پڑھے تے ساری حدیثاں یاد کتھائیں کوئی غلطی بھی نہ ہوئے کلہم پورے اسباق ازبر سینے وچ یاد ہومن. حضرت حاشر بن اسماعیل آپ دے ہم سبق ہیں ہم استاد ہیں پہ فرمینن کہ امام بخاری آکھا اگر یقین نہیں آندا ونجو اپنے رجسٹر جنہاں دے تے حدیثاں لکھیاں ہی وے او گھن آؤ تو سب کھول کے بہ ونجو تو میں سنے دا ویسے. سارے طلباء اٹھے گئے اپنے رجسٹر چاہ کے آکے بہ گئے. امام محمد بن اسماعیل بخاری بیٹھے تے پہلی حدیث کو جو سنامن شروع کیتا ہی نے آخری حدیث تک ساری حدیث دی سندی سنا چھوڑی متنی سنا چھوڑے. حضرت حاشر بن اسماعیل فرمیندن اساں لکھے ہوئے اپنے قلم دے نال لفظ مٹین دے بیٹھے ہاسے کہ اساں غلط لکھ بیٹھے ہاسے امام بخاری صحیح سنا دا بیٹھا. 8 سال دی عمر وچ حدیث پڑھ دے ہوئے بہت کچھ عرصے بعد وہ مقام آیا علامہ بیکندی رحمت اللہ تعالی علیہ دے استاد بھائی ہم حضرت سلیم بن مجاہد ملن واسطے آئے ملاقات واسطے آئے. آپ نے فرمایا بابا اگر پہلے آویں دے تو میں تو او طالب علم ملا مہا جڑا 70,000 حدیث دا حافظ ہے. عمر 8 تو 9 سال دے قریب حیرانگی نال کہ اتنی کم عمر تے 70,000 حدیث دا حافظ. حدیث یاد کرنا کوئی سوکا نہیں. ان دی سند دوتے بھی بحث ہوندی متن دوتے بھی بحث ہوندی. پر میں آج تہارے نال ملاقات بعد میں کو اندہ نا دسو انہاں کہ اندہ نا ہے محمد بن اسماعیل. آپ ٹورے خود طلباء دے ہجوم وچ پوچھنے ودن بابا تہارے وچ محمد بن اسماعیل بخاری کیڑا ہے پیا تے کہیں دسا کہ بابا او جڑا بچہ کھڑے تھیا چھوٹی عمر والا انہا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے. عظیم محدث حضرت سلیم بن مجاہد جس وقت انہیں کل آئے تے آپ آکے ارشاد فرمیندن پترا تیرے متعلق تیرے استاد کو سنے میں 70,000 حدیث دا حافظ ہے. جی حضور ایک گال تا ٹھیک ہے پئی 70,000 حدیث دا میں حافظ ہاں لیکن ایک گال پرانی تھی گئے اور میں 70,000 دا حافظ نہیں اور میں 75,000 حدیث دا حافظ. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو کم عمری حضرت سلیم بن مجاہد آدھے پر بابا سند بھی ہے راوی دے احوال ان دے باب دے احوال ان دے ملک دے احوال سارے ان دے اساتذہ دے احوال کتھائی تا غلطی تھی ویندی ہے نسبت ویچ انجھے بابا کتھائی غلطی نہ ہو سی فرمایا سناؤ جلے امام بخاری پڑھنا شروع کیتا حضرت سلیم بن مجاہد سن دے کھڑے ہیں جنا سند حدیث پڑھ دے ہوئے نہ کتھائی سند ویچ غلطی کریں دا ہے نہ راوی دے احوال ویچ غلطی کریں دا ہے نہ باب دا نہ رسے نے غلطی کریں دے نہ ان دی نسبت تے ان دے ملک دا ذکر کریں دے ہوئے نا ان دے ویچ کوئی خوف پیدا تھی نہ پیا ہے سند حدیث بھی درست پڑھ دا ہے متن حدیث بھی درست پڑھ دا ہے تے حضرت سلیم بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم محدث کھڑے ہو کے سجدہ کھڑے جڑا 8 سال دی عمر وچ رب جے کو علم دی اے شان عطا کیتی ہے جڑا بالغ ہو سی علم دا کیا کمال ہو سی. 11 سال دی عمر وچ استاد دی بارگاہ وچ سبق پڑھ کے آندے پہ نال کٹھے ہم سبق ساتھی ہیں وہاں امام محمد بن اسماعیل بخاری کو یہ عظیم محدث امام داخلی درس حدیث پڑھیں دے تھے رستے وچ کیوں نہ آج عظیم محدث تا درس حدیث چھوڑا وجہ وہ سارے اکٹھے ہو کے عظیم محدث امام داخلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے
دور دا عظیم محدث ہے، جہدی بارگاہ وچ پڑھن والے عام طالب علم نہیں، بڑے بڑے محدثین آ کے جنے کول درس حدیث سن دیا، عظیم مجمع ہوئے انہاں کولو حدیث سنن واسطے۔ آپ حدیث بیٹھے پڑھیں دے ہیں، امام بخاری بھی آ کے بیٹھے، عظیم محدث سند پڑھی، حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، کیونکہ حدیث بیان کرن کو پہلے طریقہ ہوندہ ہے کہ سند دساوے، محدث اے دساوے کہ میں حدیث کہنے کو پڑھی، اون حدیث کہنے کو پڑھی، یہ سند چل دیو ہے تابی تک پہنچے، تابی کو صحابی تک پہنچے، صحابی کو حدیث سوڑے تک پہنچے۔ اور عظیم محدث سند پڑھی کہ صاحب کوئی حدیث بیان کی تھی، سفیان روایت کی تھا ابو الزبیر کو، ابو الزبیر روایت کی تھا ابراہیم کو۔ 11 سال دا بچہ امام بخاری اٹھی کے کھڑا تھی، ہاتھ جوڑ کے آدھے غریب نواز سند غلط ہے۔ میں ان خطاب بیٹھا کرنا تھا، کوئی ایک بھی اٹھی کے آکے جانے مولانا ایک غلطی کر کے میں نے 11 سال دا بچہ کھڑا ہو کے آکے، کوئی بڑا آدمی نہیں، کوئی محدث نہیں، کھڑا ہو کے آدھا پیا کہ حضور غلطی ہو گئی۔ 11 سال دا بچہ اٹھی کے عرض کرے غریب نواز سند غلط ہے۔ آپ دی نگاہ کی بچہ چھوٹا ہے، چلو حدیث سنو دا شوق پیدا تھی گئے سی، فرمایا بیٹا غور نال سنو سند میں دوبارہ پڑھ دوں۔ آپ دوبارہ سند پڑھی، فرمایا حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ جس وقت آپ پوری سند سنائی، امام بخاری دوبارہ کھڑے تھے، ہاتھ جوڑ کے عرض کریں غریب نواز سند غلط ہے۔ آپ نے سمجھا بچہ ہے، شاید سمجھ نہیں سکا، حال اس نو حدیث دی سند دا محاورہ دا کھلا ہے کونا ہو سی، نمہ بچہ جو ہے پیا 11 سال عمر ہی سی، شاید حال حدیث اتنی سڑی ہوئی کونی سی، ایک حال طرز سمجھ نہیں آندا پیا کہ کیڑا کہندہ شاگرد ہے پیا۔ این وجہ تو آپ نے فرمایا بیٹا میں 3 دفعہ سند پڑھ دا، غور نال اس سند کو سماعت کرو۔ امام حضرت عظیم محدث امام داخلی رحمت اللہ تعالی علیہ 3 مرتبہ سند پڑھی، فرمایا حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ 11 سال دا بچہ کھڑے ہو کے عرض کر دے حضور سند غلط ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورے مجمع دیتے حیبت عالم تاری ہے کہ عظیم محدث دی بارگاہ وچ بچہ کھڑے ہو کے آدھا کھڑے کہ سند غلط ہے۔ آپ دے چہرے دیتے تھوڑی جی شکل جو آئی تے وہ عرض گزار تھی دے حضور جس کتاب تو آپ سب کو درس پڑھے دے ہوئے، آپ شفقت فرماؤ وہ کتاب اور نسخے کو دیکھو چاہے ایک مرتبہ اس صفحے کو دیکھ گنو، شاید میرے کل غلطی پہ تھی دی ہوئے، آپ ایک دفعہ اس صفحے کو ملاحظہ تو فرماؤ۔ درس حدیث رکا، عظیم محدث گھر تشریف گن گئے، کتاب دا نسخہ کھولا تے نسخے دو تے کیا لکھا پہ حدثنا سفیان عن زبیر بن عدی، عن ابی زبیر کو نے آپ پڑھ دے بیٹھے عن ابی زبیر، زبیر دا والد، ہوتا کیا لکھا کرے عن زبیر بن عدی عن ابراہیم۔ آپ جلے ڈٹھا تے سمجھ گئے غلطی تے ہو گئی، نسخہ ہاتھ وچ واپس آئے، فرمایا بیٹا اگر میں غلط پڑھے صحیح دسے سے کو سمجھ آوے، میں تو چلو غلط پڑھ گیا نا، ادھرا میں تو غلط پڑھ بیٹھا، میری غلطی دی تنبیہی تکر میں کیڑی جا تو غلطی کی تھی اور غلطی دی وجہ کیا ہے پئی، کیا پترہ دس آ سکتے؟ امام بخاری 11 سال دی عمر میں کھڑے ہو کے عرض کھڑے کرنے حضور اگر اجازت ہوئے غلطی بھی دسے ساں، غلطی دی وجہ بھی عرض کرے ساں، فرمایا دساؤ بیٹا، عرض کرنے حضور سند اس انداز نہ لے حدثنا سفیان عن زبیر بن عدی عن ابراہیم، انہوں نسخہ کھولی بیٹھے ہیں، انہوں حضرت امام بخاری سند پڑھ کے سنے دے پہن بات عرض کرنے حضور آپ سند پڑھی ہے حدثنا سفیان عن ابی زبیر، ابو زبیر دا زمانہ اور ہے، ابراہیم دا زمانہ اور ہے، ایک راوی کو دوجے راوی کو حدیث سننے واسطے کم از کم زمانہ بھی ہکو ہوئے، ملاقات بھی تھئی ہوئے، تاں دے کل حدیث پڑھ سکتے، تاں حدیث سن سکتا ہے۔ ابو زبیر اور زمانے دا ہے اور ابراہیم دوجے زمانے دا ہے، انہاں دوہاں دی ملاقات ہی ثابت کوئی نہیں، اے حدیث تو کیویں روایت کر سکتا ہے؟ انہاں اس اے شاگرد حضرت سفیان دا استاد ہے زبیر بن عدی،
زبیر بن عدی دا استاد ہے حضرت ابراہیم جلے 11 سال دے بچے حضرت عظیم محدث امام داخلی دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے سندی سنا چھوڑی غلطی دے ہوتے او ساری وضاحت تے صراحت بھی فرما چھوڑی تے عظیم محدث کھڑے ہو کے اس دی کان دے ہوتے تھپکی دے کے آدھے کھڑے ہن کہ واہ مالک جن دی 11 سال وچ عمر دے وچ علم دا ایک کمال ہے جنا جوان ہو سی کیا شان عطا کر سے میرا وقت بھی مکمل ہو گیا مختصر گفتگو کرا چاہ عظیم محدث امام داخلی جدا انہاں دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی من والا بچہ جڑا غلطی کھڑا دسیندا ہے وقت زمانے ڈیٹھا دنیا آدھی ہے کوئی 100 حدیثیں دا حافظ کوئی 1000 دا کوئی لکھ دا لیکن امام بخاری او ہے دنیا وچ آواز اٹھی جڑا 6 لاکھ حدیث دا حافظ بات کینجا حافظ جیک استاد آئے بیٹھا ہوئے آکھن عظیم محدث حضرت اسحاق بن راہوے عظیم محدث اپنے شاگرد کو آدھا پیا ہوئے کہ بابا اللہ علم اتنا عطا کیتا ہوئی مہربانی کر ای امت دیوتے کوئی انجا خزانہ ای امت کل چھوڑ وان جڑا جس خزانے کل ای امت فیض حاصل کرے دی رہوے بات عظیم محدث نے کتاب لکھن شروع کیتی ہے جس کتاب دا نام ہے الصحیح البخاری لکھ دا کتھا بیٹھے صحن حرم ہے وضو کریں دے غسل کر کے نما لباس پا کے خوشبو لا کے ایک حدیث لکھن کل پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں دے وقت رب دی بارگاہ وچ عرض گزار تھی ہے مالک میں جس استاد کل حدیث سنی ہے او سکا استاد ہے پختہ متقی پرہیزگار ہے اون دا استاد بھی ایمیں تابی تک سند ساری نیٹھی بیٹھا صحابی تک نیٹھی بیٹھا اے سند متصل ہے کہ تھائی کوئی کمی کوئی نہیں کہ تھاؤ کوئی شے میں کوئی کمی بیشی اس دے اندر نہیں نظر آن دی پئی سند حدیث بھی پوری ہے متن حدیث وچ بھی غلطی کوئی نہیں لیکن واقعی مشورہ تیری بارگاہ وچ بھی پیش کرنا حکم ہووے تا لکھاں ایک حدیث لکھن کو پہلے مشورہ کریں دے بات حدیث لکھ دا ہے 16 سال لگے 16 سال بعد جلے کتاب مکمل تھئیے بات چاہ کے ٹورے ویندہ کتھا پہ سونے دی بارگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بیٹھے کس مقام دوتے ہیں فرما ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ریاض الجنت وچ بہ کے اول کل گھن کے آخر تک ساری کتاب کو 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار اول کل گھن کے آخر تک کتاب سونے کو سونے دا بیٹھے 3 بار کتاب مکمل کریں دے کتھیں غلطی نہ رہ گئی ہوئے کتھیں کمی بیشی نہ رہ گئی ہوئے جلے 3 بار ملاحظہ کر گن دے خیرات امت کو دیتی سی میں ایک جملے وچ گال کو مکا چھوڑا صاحب صدیاں بیت گئیاں عظیم محدث آئے عظیم مفسرین آئے پوری دنیا کو فیض دیون والی قوم آئیاں جنہاں بخاری دوتے بڑی بحث کی تھی عظیم محدثین سارے بحث کرن تو بعد سارے دی گردنہ جھوک گئیاں جڑا انہاں فیصلہ صادر کیتے اصح الکتبی بعد کتاب اللہ البخاری فرمایا روئے زمین دوتے اگر اللہ دی کتاب قرآن مجید تو بعد کوئی صحیح تر کتاب ہے تو بخاری شریف اللہ تبارک و تعالی اس عظیم بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا